السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم مطالعہ پاکستان کا فرسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نظری کے ماحظ کو مکمل کریں گے۔ اسٹوڈینٹس پیج نمبر 3 پر آئیں۔ آج ہم نظری کے ماحظ کا لاسٹ پوائنٹ، 5th پوائنٹ، مشترکہ ثقافتی مقاصد پڑھیں گے۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے، یعنی کہ کسی قوم کا جو مشترکہ ثقافتی مقصد ہے وہ بھی کسی قوم کا مشترکہ بڑا نظریہ بن سکتا ہے۔ اس کی انہوں نے مثال کے طور پر یہاں بھی برصغیر کے حالات کو ہی مثال دے کر پیش کیا ہے، اور ہمارے پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما تھا اس کو ہی بنیاد بنایا ہے، اس کو ہی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی پیچھے بھی آپ نے جتنے بھی نظریے کے ماحظ پڑھے ہیں، ہمارا جو پاکستان حاصل کرنے کے لیے تحریک پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ نظریے کے ماحظ کے جتنے بھی اس کے ماحظ ہے وہ سارے اس کا موجب تھے۔ مشترکہ مذہب بھی، سیاسی مقصد بھی، تعلیمی مقصد بھی، معاشی مقصد بھی، ثقافتی مقصد بھی، یہ سارے نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان کی وجہ بنے تھے۔ یہاں بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ انگریز جب ہندوستان پر قابض ہوئے تو اردو کو جو ہے وہ سرکاری زبان تھی، لیکن انہوں نے جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جنگ کی وجہ اصل قرار دی گئی، مسلمانوں کو عذاب کا نشانہ بنایا گیا اور ہندوؤں کو معافی دی گئی، تو انہوں نے اردو کی جگہ پر 1867 کو بنارس میں سب سے پہلے اردو کی جگہ ہندی زبان کو رائج کیا، جس پر بہت زیادہ مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن ہندی زبان کو ہی رائج کیا گیا۔ مسلمانوں کے احتجاج کی کوئی بات نہیں سنی گئی، تو جس کی وجہ سے مسلمان خاص طور پر سر سید احمد خان جیسے رہنما جو ہیں، جو پہلے اکٹھے ہندوستان کا پرچار کرتے تھے، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں ان کو اپنے تشخص کو برقرار رکھنا، یعنی اپنی مذہب کے مطابق اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو منوانا اور آزادی کے ساتھ رہنا اور اپنی کامیابیاں حاصل کرنے میں وہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا یہی سبق ہے، اس کو اپنی کاپیز پر لکھنا نہیں ہے، صرف یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔